حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ اس زبان کی پیچیدگی کے بارے میں یہاں قابل ذکر ہے کہ وہ آدمی عرب تھا اور عربی زبان میں تعداد یا گنتی 1000 تک محدود ہے۔ اس آدمی نے جو سوال پوچھا تو اس کا جواب لاکھوں فاصلے میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک چیلنج کی طرح تھا کہ انہیں الجھن میں ڈالے بغیر قائم انداز میں جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر کوئی عربی نسل کا گھوڑا یہاں سے دوڑنا شروع کر دے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ گھوڑا سورج تک پہنچ جائے گا۔ اس آدمی کو یقین ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ لیکن اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ معلوم کریں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں کہی۔ یہ ایک جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاجواب ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ایک عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو وہ سورج تک پہنچ جائے گا۔ اب اس بات کے پیچھے مسٹری یہ تھی کہ ایک عربی نسل کے گھوڑے کی اوسط رفتار 22 میل فی گھنٹہ ہے۔ اگر 22 کو ہم 24 سے ضرب دیں تو یہ 528 بنتا ہے، یعنی ایک گھوڑا پورا دن 24 گھنٹے دوڑتا ہے تو یہ تقریباً 528 میل کا فاصلہ طے کرے گا۔ اب ایک مہینے میں یہ فاصلہ کتنا ہو؟ اس کے لیے ہمیں گھوڑے کی طرف سے طے کردہ فاصلے کا حساب لگانے کے لیے 528 کو 29.5 سے ضرب دیتے ہیں، کیونکہ ایک اسلامی مہینے میں ایوریج 29.5 دن ہوتے ہیں، تو یہ حساب ہمیں تقریباً 15,576 کا جواب دیتا ہے، یعنی ایک گھوڑا ایک ماہ یعنی 30 دن میں 15,576 میل کا فاصلہ طے کرے گا۔ اب ایک سال میں اس کا حساب لگائیں تو وہ ایک سال میں جو فاصلہ طے کرے گا، اسے حاصل کرنے کے لیے ہم اسے 12 سے ضرب دیتے ہیں، کیونکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس لیے یہ آپ کو 1,86,912 کا جواب دیتا ہے۔ پھر 1,86,912 کو 500 سے ضرب دے، کیونکہ گھوڑے کو 500 سال تک چلنا چاہیے، تو اس کا جواب آئے گا 9,34,56,000 مائلز۔ اب اگر آپ کسی فلکیات دان سے زمین سے سورج کے فاصلے کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فاصلہ کبھی مستقل نہیں رہتا۔ زمین کا مدار بیضوی شکل کا ہے اور بعض اوقات یہ سورج کے قریب ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ سورج سے دور رہتا ہے۔ جب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو اس کا فاصلہ 9,01,00,000 میل ہوتا ہے اور سورج سے سب سے زیادہ فاصلہ 9,48,00,000 میل ہوتا ہے۔ جب آپ ان دونوں فاصلوں پر اوسط لیتے ہیں تو یہ 9,30,00,000 میل کے لگ بھگ آتا ہے۔ سائنس کی اس کیلکولیشن کا حساب موجودہ دور کی دریافت ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں 1400 سال پہلے ذکر فرما دیا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائنس سے کہیں آگے سوچ رکھنے والے ایک ذہین انسان تھے، جن کی مثالیں آج ہمیں غیر مسلموں کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اس طرح ایک روز کچھ صحابہ آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کون سا حرف گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ الف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے اور کوئی شخص ایسا کلام نہیں کر سکتا جس میں الف نہ ہو۔ اس موقع پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور یہ گفتگو سن رہے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک خطبہ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ وہاں موجود ہر انسان حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ یہ ایسا تاریخی خطبہ تھا جس میں کہیں بھی الف استعمال نہیں ہوا اور آج بھی آپ کے اس کلام پر حیرت زدہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اتنے بڑے خطبے میں کہیں بھی الف کا استعمال نہیں ہوا۔ لیکن صرف یہ ہی نہیں بلکہ ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خطبہ ایسے پیش کیا جس میں کہیں بھی کسی بھی لفظ میں کہیں کوئی نقطہ نہیں تھا۔ اگر عربی حروف کو دیکھیں تو یہ بات کہیں سے ممکن نظر نہیں آتی کہ اتنے بڑے خطبے میں بغیر نقطے والے حروف کا استعمال ہو سکے، لیکن جب بات کرنے والا علم کا سمندر ہو تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے ان گنت واقعات ہیں جنہیں سن کر اور پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے کئی نامور سائنسدان، ریسرچر اور فلاسفرز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر ریسرچ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ذہین انسان کوئی اور نہیں تھا۔ لبنان سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی شاعر جان جارڈیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے آپ کی زندگی پر ایک مکمل کتاب شائع کی تھی جس کا نام تھا The Voice of Human
ہیومن جسٹس۔ حضرت علی بن ابی طالب کے خطابات اور خطوط کی ایک مجموعہ ہے نہج البلاغہ میں ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی دیکھنے والی آنکھ چھپے ہوئے رنگوں اور نازک اعضاء کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں آپ نے ان پوشیدہ لائٹ ویوز کی بات کی ہے جنہیں ایک انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پوشیدہ رنگ وہ رنگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ایک مشہور ماہر فلکیات ولیم مارشل نے 1800 میں کھوج کی تھی اور جسے انفرا ریڈ ریز کا نام دیا گیا۔ کسی چراغ یا موم بتی جو روشنی نکلتی ہے وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے، لیکن جب یہ ایک پرزم سے گزرتی ہے تو یہ 7 کلرز میں تقسیم ہو جاتی ہے جسے اسپیکٹرم کہا جاتا ہے۔ نیوٹن وہ پہلا انسان تھا جسے یہ دریافت کیا تھا کہ ایک موم بتی یا روشنی کے دوسرے ذرائع سے جو بھی روشنی نکلتی ہے وہ 7 رنگوں سے بنی ہوتی ہے۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ ایسے پوشیدہ کلرز ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی صدی میں یہ کھوج لگائی گئی کہ ایک اسپیکٹرم میں موجود کلرز میں ایک پوشیدہ فریکوینسی ہوتی ہے جسے انفرا ریڈ ریز کہا جاتا ہے، جس کی بڑی مثال ہمارے گھروں میں موجود ایک ٹی وی ریموٹ ہے جس سے نکلنے والی ریز کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ریز کئی پوشیدہ کلر سے بنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ انسانوں کے ارد گرد ایسے جاندار ہیں جنہیں وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں آپ نے ان مائکرو آرگنیزمز یعنی بیکٹیریا، وائرس اور پروٹوزوم کی بات کی ہے جنہیں انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں۔ ان مائکرو آرگنیزمز کو 17ویں صدی میں اینٹم بون لیون ہیک نے دریافت کیا تھا، جب اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی ایک جھلک تھی۔ ایسے کئی حیران کر دینے والی باتیں اور بھی ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کائنات کی بعد فزکس، میتھمیٹکس اور فلسفی جیسے کئی موضوعات پر بات کی ہے، جسے ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔